بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے۔ بیوی کا مملوک۔ عمر بن داؤد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ جب عقبہ بن ابی عقبہ فوت ہوا تو جناب علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازہ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ حضرت عمر بن الخطاب بھی موجود تھے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جنازے پر موجود ایک شخص سے فرمایا، عقبہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے، اس لیے خدا سے ڈرنا اور بیوی کے نزدیک مت جانا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، آپ کے سارے فیصلے حیرت انگیز ہیں، یہ فیصلہ تو اور بھی تعجب خیز ہے جس سے میں تو تذبذب میں پڑ گیا ہوں۔ تعجب ہے ایک شخص کے مرنے سے دوسرے شخص پر اس کی بیوی کیسے حرام ہو گئی ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر ابن خطاب، میں نے جو کچھ کہا شریعت کے مطابق کہا۔ یہ مرد عقبہ بن ابی عقبہ کا زر خرید غلام ہے اور اس غلام نے آزاد عورت سے عقد کیا ہوا ہے۔ یہ آزاد عورت جو اس غلام کی بیوی ہے وہ مرنے والے کی رشتہ دار ہے، اسے اس کی میراث میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ اس کی میراث میں یہ غلام بھی جو کہ اس آزاد عورت کا شوہر ہے شامل ہے۔ جب اس مرحوم کا کچھ حصہ اس غلام کی بیوی کی ملکیت میں چلا جائے گا تو یہ اپنی بیوی کا مملوک بن جائے گا اور مملوک اپنی مالکہ کا خاوند نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی بیوی اس سے آزاد کرے اور آزادی کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کرے تو ان کی ازدواجی زندگی شرعی نوعیت اختیار کرے گی ورنہ نہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا، یا ابا الحسن، ان امور کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ کل ایمان ہے علی، ناطق قرآن ہے علی، ہر زمانے میں مشیت کا نگہبان ہے علی، جس کا تاریخ میں ثانی کوئی پیدا نہ ہوا، پہلا اور آخری دنیا میں وہ انسان ہے علی۔ ایک رات کی سہاگن کا مطالبہ۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک عورت خلیفہ کے دربار میں آئی اور عرض کیا، اے صاحب اختیار، اے خلیفۃ المسلمین، تمہاری ایک شادی شدہ اور جوان عورت کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جس نے سہاگ کی پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ گزاری ہو اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنے والدین سے دوسرے شوہر کا مطالبہ کیا ہو، کیا آپ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں؟ تمام حاضرین نے اس عورت کی بات کو جھٹلایا اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا شوہر اختیار کرے؟ امام المتقین جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے شوہر کو میرے سامنے حاضر کرو۔ عورت اپنے شوہر کو لے کر دوبارہ حاضر ہوئی۔ جناب امیر نے اس مرد کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کو طلاق دو۔ اس مرد نے کسی حیل و جہد کے بغیر اسی لمحے جناب مولا کائنات کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے حق میں کوئی دلیل پیش نہ کی۔ جناب امیر علیہ السلام نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ شخص نامرد ہے اور اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود نامرد کیا ہوا ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے اس عورت کو عدت کے ایام گزارے بغیر دوسرے مرد کے نکاح میں دے دیا۔ عورتوں میں شہوت کی زیادتی۔ ایک مرتبہ 40 عورتیں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آئیں اور پوچھا، اے خلیفہ، ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا سوال ہے؟ کہا، شہوت مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، شہوت کے 10 حصے ہیں، ایک حصہ مردوں میں ہے اور 9 حصے عورتوں میں ہیں۔
عورتوں نے نہایت تحجب کا اظہار کیا اور کہا اگر مردوں میں صرف ایک حصہ شہوت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ دائمی نکاح کرتے ہیں اور متعدد کنیزیں بھی رکھ سکتے ہیں اور عورت ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ حضرت عمر جب جواب دینے سے عاجز ہوئے تو جناب امیر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ جناب علی علیہ السلام نے عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر حکم دیا تم میں سے ہر ایک پانی کا جام بھر کر لائے۔ جب وہ پانی کے جام بھر کر لائیں تو آپ نے فرمایا اپنا اپنا پانی اب ایک برتن میں ڈال دو۔ جب سب عورتیں اپنا اپنا پانی برتن میں ڈال چکیں تو آپ نے حکم دیا کہ اب ایسا کرو کہ اپنا اپنا پانی اس برتن سے نکال لو۔ عورتوں نے کہا یا ابا الحسن یہ تو بہت مشکل ہے کہ اپنا انڈیلا ہوا پانی اس میں سے نکال سکیں۔ پانی تو باہم مل چکا ہے، اب اسے جدا کرنا محال ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ عورتیں ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی ہیں کیونکہ اس سے میراث اور نسب باطل ہو جائے گا۔ جب حضرت عمر نے امام المتقین جناب امیر علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا خدایا مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ خوف سے اسقاط حمل۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک عورت کو بلایا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب سپاہی اس عورت کو لینے کے لیے اس کے گھر پر پہنچے تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور عالم خوف میں کانپتی ہوئی سپاہیوں کے ساتھ دربار خلیفہ کی طرف چلی۔ وہ حاملہ بھی تھی، ابھی چند ہی قدم چلی تھی کہ خوف کی وجہ سے اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ اس کا حمل راستے ہی میں ساقط ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت عمر کو دی گئی تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور اس معاملے کے بارے میں مشورہ کیا۔ تمام لوگوں نے کہا آپ پر کوئی جرم نہیں، آپ تو اچھائی اور اصلاح کا ارادہ رکھتے تھے، اس معاملے میں آپ بے قصور ہیں۔ اس دوران مولا کائنات علی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، لوگوں کے مشورے اور آراء کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا ابا الحسن آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اے ابا حفص تو نے لوگوں کی باتیں سن لی جو کچھ یہ کہہ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تیری خوشامد کرتے ہوئے احکام خداوندی میں اپنی طرف سے رائے دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک گنہگار ہیں اور اس بچے کی دیت تیرے ذمے ہے کیونکہ یہ ایک قتل ہے جو تیری وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا ابا الحسن خدا کی قسم ان لوگوں کے درمیان آپ نے ہی مجھے درست فیصلہ سناتے ہوئے میری اصلاح کی ہے۔ قسم بخدا میں اس وقت تک یہاں سے نہ اٹھوں گا جب تک دیت ادا نہ کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس فیصلے کو اس طرح انجام دیا۔ زندہ ہے باب علم کا ہر ایک فیصلہ، ہو کوئی دور عدل کرے گا علی کا نام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔